اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کا یہ سسٹم اور یہ سلسلہ صرف اور صرف اسی لیے قائم کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزمائے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیج کر کے، وہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کر کے یہ آزمانا چاہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے کون سے ایسے بندے ہیں جو اس دنیا میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، مگر اللہ کے وہ کون خوش نصیب اور وہ کون بہترین بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کی تخلیق کے مقصد کو سمجھتے ہوئے آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور کون ایسا بندہ ہے جو دنیا میں جانے کے بعد دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی رنگینیوں میں غافل ہو کر کے اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یوں تو اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کے اوپر یا ہم انسانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے انگنت نعمتیں یا انگنت نعمتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام کیا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی ہم انسانوں کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انسانی طاقت سے باہر ہے، تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی اپنی کسی نعمت کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوپر احسان نہیں جتلایا سوائے ایک نعمت کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے میرے بندو، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہو، جو نبی کے اوپر ایمان لائے ہو، اے مومنو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر تمہارے ہی بیچ کے ایک آدمی کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیج دیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس نبی کا کام یہ، اس پیغمبر کا کام یہ، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہارے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی تمہیں یہ بتاتے ہیں کون سا راستہ تمہارے لیے مفید ہوگا، کون سا راستہ ایسا ہوگا جس راستے پر تم چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ اللہ کے نبی یہ بھی بتاتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے اوپر ایمان لانے والوں، اس راستے پہ تم نہ جانا، اس راستے پہ اگر تم جاؤ گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اللہ کے نبی اپنے ماننے والوں کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس نبی کا کام یہ ہے وہ نبی اپنے ماننے والوں کو، وہ نبی اپنی امتیوں کو، وہ نبی اپنے امت کے لوگوں کو حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، ایسی باتیں بتاتے ہیں جو باتیں انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والی ہوں گی۔ اور وہ اللہ کے نبی اپنی امتیوں کو، اپنے صحابہ کو اور اپنے ماننے والوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف اسی لیے بھیجا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کس راستے پہ چل کے ہم کامیاب ہوں گے اور کس راستے پہ چل کے ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید جیسی عظیم اور مقدس کتاب کو نازل کیا۔ اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، اے میرے بندو تم دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، اے میرے بندو تم یہ سوچتے ہو دنیا کے اندر بہت بڑا پارٹی بنا لیا، بڑی زمین و جائیداد خرید کر کے گیا ہے، بہت نام کما کر کے دنیا سے گیا ہے، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ نہیں نہیں میرے بندو، کامیابی کا فارمولہ یہ ہے قد افلح من تزکا، وہی آدمی کامیاب ہوگا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور کون کامیاب ہوگا؟
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ فرماتا ہے میرے بندو کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے رب کے نام کو لیا اور نماز کو قائم کیا، نماز پڑھا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے بندو لیکن تمہارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ میرے بندو تم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، میرے بندو تمہاری زندگی میں دنیا سب کچھ نظر آ رہی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے میرے بندو تم نے اعمال کرنے کے بجائے، تم نماز پڑھنے کے بجائے، تم اپنے رب کو یاد کرنے کے بجائے، تم قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ اے میرے بندو معاملہ یہ ہے آخرت کی زندگی بہتر ہے اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے، آخرت ہی میں بقا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، او میرے صحابہ اور میری امت کے لوگوں، اے میرے اوپر ایمان لانے والوں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو کر کے جاؤ گے، دنیا کی زندگی میں اگر اچھا کام کر کے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے مطابق فیصلہ سنائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کا بدلہ اور اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کا ثواب تمہیں دے گا۔ لیکن اے میرے بندو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے ماننے والوں، اے میری امتیوں، اگر تم نے گناہ کا کام کیا ہوگا، اگر تم نے نافرمانی کا کام کیا ہوگا، اگر تم نے اللہ سے بغاوت کیا ہوگا، اگر تم نے نبی کی شریعت کے خلاف زندگی گزارا ہوگا، تو پھر سمجھ لو اگر گناہ کا کام کر کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر موقوف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں تمہارے کیے کی سزا بھی چکھائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے۔ اب ہم دنیا کی زندگی میں کھیتی جیسے کریں گے اس کا رزلٹ اور اس کا پھل ہمیں ویسے ہی ملنے والا۔ آئیے دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات کے لوگ، پوری دنیا کی مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کی جائے گی۔ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے سامنے موجود ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ انسان یہ کہے گا اے لوگوں جو میری عبادتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مجھے اور میرا مذاق بنایا کرتے تھے، لو هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، پڑھ لو میرے نام اعمال کو۔ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے اس بات پر مکمل گمان تھا، مجھے اس بات پر مکمل بھروسہ تھا، مجھے اس بات پر کامل یقین تھا، أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، کہ مجھے میرے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، مجھے میرا حساب و کتاب مل جائے گا، مجھے میری زندگی میں کیے کرے تمام اعمال کا بدلہ مل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے کے مقصد کو سمجھ لیا ہوگا، جس نے اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ ہے جو آرام کی زندگی گزار رہا ہوگا، فی جنت عالیہ، جنت کے بلند درجات میں ہوگا، قطوفها دانیہ، اس کے پھل قریب قریب لٹک رہے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اے میرے بندے دنیا کی زندگی میں تو نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، اے میرے بندے ٹھنڈی کے موسم میں تمہیں نماز پڑھنے جانے کے لیے تکلیف برداشت کرنی پڑتی تھی، تمہیں وضو کرنے میں پریشانی، گرمی میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جب تم پنکھے کے نیچے بیٹھے رہا کرتے تھے، مؤذن اذان کی آواز کے ذریعے تمہیں نماز کے لیے بلایا کرتے تھے، تم جایا کرتے تھے، بہت کچھ دنیا کی زندگی میں میری عبادت کے لیے اور میرے دین پر چلنے کے لیے تو نے بہت کچھ قربان کر دیا، بڑی محنتیں، بڑی تکلیفیں، بڑی مشقتیں اور بڑی پریشانیوں کو برداشت کر کے تو آیا، اے میرے بندے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو
وہ ساری چیزیں ان تمام کے بدلے جو تم نے دنیا کے اندر عمل کیا اس کے بدلے میں آج کھاؤ، یہ تمہارا بدلہ ہے۔ لیکن وہ بندہ جو گنہگار رہا ہوگا، وہ بندہ جو اللہ کا نافرمان رہا ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کا ویوہار کیا ہوگا؟ آئیے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی وہ جہنمی ہوگا۔ وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، اے کاش ایسا ہوا ہوتا دنیا کی زندگی میں جو موت آئی تھی وہی معاملے کو تمام کر دیتی، اللہ دوبارہ زندہ نہ کرتا، اللہ دوبارہ نہ اٹھاتا اور ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، ولم ادری ما حسابیا، اور اے کاش میں اپنے حساب و کتاب کو نہ جانا ہوتا، میں اپنی زندگی کے نام اعمال کو جانا نہ ہوتا۔ اس کے بعد کہے گا ما اغنی عنی مالیا، میں نے دنیا کے اندر بہت دولت کمائے، دنیا کے اندر بڑی پراپرٹیاں بنائی، دنیا کے اندر بہت زمین و جائیداد ہم نے اکٹھا کر لیے، لیکن ما اغنا انی مالیہ، میری مال و دولت نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، میرے روپے پیسے نے، میری زمین و جائیداد نے، میری شہرت نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ ہلاکا انی سلطانیہ، وہ کہے گا مجھے میری سلطنت نے، مجھے میری بادشاہت نے، مجھے میرے عہدے اور منصب نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اللہ فرمائے گا اپنے فرشتوں سے اے میرے فرشتوں پکڑو، پکڑنے کے بعد اسے زنجیروں میں جکڑ دو اور جکڑنے کے بعد پھر اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ اللہ اکبر، اللہ کہے گا جہنم کے اندر ڈال دو۔ اب جہنم کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ اللہ فرماتا ہے جب جہنم کے اندر جہنمی کو ڈالا جائے گا، جب بھی جہنم کے اندر کسی گروہ کو ڈالا جائے گا، کسی جماعت کو ڈالا جائے گا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، داروغ جہنم اس جماعت سے پوچھے گا، داروغ جہنم ان سے پوچھے گا اے جہنم میں آنے والے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں گیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب کی آیتیں اور نبی کی حدیثیں سنانے والا کوئی نہیں گیا تھا؟ کیا اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، عذاب قبر سے ڈرانے والا، جہنم سے ڈرانے والا کیا تمہارے پاس کوئی نہیں گیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جواب کیا ہوگا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ یہ جہنمی کہے گا اے داروغ جہنم ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب کی باتیں یعنی قرآن کی باتیں اور نبی کی حدیث کو سنانے والے تو آئے تھے، لیکن ہمارا معاملہ یہ تھا جب ان لوگوں نے ہمیں قرآن کی باتیں اور حدیث کی باتیں سنائی تو فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کی تکذیب کر دی، ہم نے انہیں جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے انہیں جواب دیا کہ تم لوگ ہمیں سمجھانے آئے ہو حالانکہ تمہیں بڑی گمراہی میں تم ہی مبتلا ہو۔ میرے بھائیو، ہر دور میں دین کا کام کرنے والوں، شریعت کی دعوت دینے والوں، تبلیغ کرنے والوں یا راہ حق کی طرف لوگوں کو بلانے والے کا ہر دور میں مذاق اڑایا گیا ہے اور اس چیز کو رب نے محسوس کیا ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں ذکر بھی کر دیا ہے۔ یہ جہنم ہے۔ کیا ہے جہنم؟ جہنم کیا ہے میرے بھائیو؟ جہنم ہمارے اور آپ کے یا انسانوں کے طاق میں بیٹھی ہوئی ہے جہنم۔ جس طریقے سے ایک شکاری آدمی جب کسی جانور کو شکار کرنے کے لیے جاتا ہے، چپکے جاتا ہے، گھات میں جاتا ہے تاکہ جانور کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم اسے شکار کرنے والے ہیں، ورنہ مس ہو جائیں گے اور بھاگ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جہنم بالکل اسی طرح سے گھات لگائے ہوئے طاق میں بیٹھی ہے، کب آپ آؤ اور کب جہنم اپنے آپ کو اپنے اندر داخل کر لے۔ قرآن دیکھیں اللہ فرماتا ہے
ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. اللہ فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات میں ہے، جہنم طاق میں لگی ہوئی ہے. کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ للطاغین مآبا، اس جہنم میں سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگا، حد سے تجاوز کرنے والوں کا ٹھکانہ ہوگا، یا یوں کہہ لیں اللہ کو بھول جانے والوں کا ٹھکانہ اس جہنم کے اندر ہوگا. لابثین فیہا احقابا، ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے ڈال دے گا پھر نکال دیا جائے گا. نہیں نہیں، لابثین فیہا احقابا، یہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے لمبی مدت تک جہنم کے اندر رہیں گے. یہ جہنم گھات میں ہے. کیا جہنم؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن جب جہنم میں جہنمیوں کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا، آملیٹ جیسے بنایا جاتا ہے انڈے کا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، ایسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کل قیامت کے دن جہنمیوں کے چہروں کو جہنم میں الٹا پلٹا جائے گا. پھر کیا کہیں گے جہنمی؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. یہ جہنمی کہے گا اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اے کاش ہم نے رسول کی بات کو مانا ہوتا، اے کاش ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہوتا، اے کاش ہم نے رسول کی بات کو مانا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. اور سنو یہ جہنمی کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے کل جب جہنم میں جہنمی کو ڈال دیا جائے گا، جہنمی ساری چیزوں کو دیکھ لے گا، اس کے بعد کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ نیکیاں کر کے بھیج دیا ہوتا، اے کاش دنیا کی زندگی میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا میں نے عبادت کر لیا ہوتا، میں نے نیک اعمال کر لیے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. اور جہنمی کیا کہے گا؟ اللہ سے اظہار کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی رہا ہوتا، اے کاش اللہ نے مجھے مٹی بنایا ہوتا اور مجھے حساب و کتاب نہ دینا پڑتا. میرے بھائیو اس لیے غافل نہ ہوں، ہمیشہ تیار رہیں. اور آپ سنیں آج ہم نے اور آپ نے اکثر مسلمانوں نے اپنی زندگی سے اسلام کے ایک عمود، اسلام کے ایک ستون اور اسلام کے کھمبے کو ختم کر دیا، گرا دیا. آج دیکھ رہے ہیں بارش کا موسم ہے، اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا، پورا علاقہ، پورے لوگ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں. مگر کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث سنیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الخلق. نیکیوں کا فائدہ اللہ کے نبی نے گنایا تھا، کہا تھا اگر نیک کام کرو گے تو نیک کام کرنے کی وجہ سے تمہارا چہرہ منور رہے گا، تر و تازہ رہو گے، رزق میں برکت آ جائے گی، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ تمہارے جسم میں طاقت اور قوت ڈال دے گا. لیکن وہیں پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اگر گناہ کا کام کرو گے چہرہ سیاہ ہو جائے گا، خوشی تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار کبھی نہیں رہیں گے، ہمیشہ الجھن اور پریشانی کے شکار رہو گے، ہمیشہ الجھے ہوئے رہو گے. وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، گناہ کا کام کرنے کی وجہ سے تمہاری روزی روٹی میں کمی کر دی جائے گی. یہ بارش کا نہ ہونا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب لوگ زکوٰۃ دینے سے پرہیز کرنے لگیں گے، زنا عام ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین ایسی قوم کے اوپر سے بارش کو ختم کر دیتا ہے، رحمت کی بارش اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرماتا. اس سے پہلے آپ نے بارش نہ ہونے کے اسباب کے تعلق سے خطبہ سن لیا، اس لیے باتوں کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمیں اور آپ کو اسلام جو اسلام کے ستون ہیں، اسلام کے جو کھمبے ہیں، اسلام کی جو بنیاد ہے، ان بنیادوں پر ہمیں اور آپ کو ڈٹ کے جم جانا چاہیے اور ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے. میں بات کرنا چاہتا ہوں نماز کے سلسلے میں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی بھی رہیں گے، پوچھیں گے، سوال کریں گے. آئے دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی جنات یتساءلون، جنت میں لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، یعنی جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے میرے بھائی تو میرے ساتھ دنیا کے اندر رہا کرتا تھا، تو میرے گاؤں کا تھا، تو میرے علاقے کا تھا، تو میرا رشتہ دار تھا، آج میں جنت میں اور تو جہنم میں کیوں چلا گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ان کا جواب یہ ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز ہی نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، قیامت کے دن کا تکذیب کیا کرتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ کر کے دبوچ لیا، ہم مر گئے۔ میرے بھائیو، اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرور نماز پڑھنی چاہیے، اور ہم اگر نماز پڑھیں گے تو ایسی صورت میں جو ہم وضو کرتے ہیں اس کا بھی ایک فائدہ ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت، قیامت کے دن میری امت کے لوگ آئیں گے، ان کی پیشانیاں ان کے وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے جسم کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، غرم محجلین من آثار الوضوء، ان کی پیشانیاں وضو کی وجہ سے چمک رہی ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فمن اراد ان یطیل غرته فلیفعل، جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی پیشانی کی چمک بڑھ جائے فلیفعل، تو زیادہ سے زیادہ وضو کرے۔ اور سنیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو پریکٹیکلی طور پہ دکھایا تھا، اور آپ نے کہا تھا اے میرے صحابہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغسل منہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء، اللہ کے نبی نے پوچھا اے میرے صحابہ تم یہ بتاؤ اگر کسی کے گھر کے دروازے پہ کوئی نہر جاری ہو، کوئی دریا ہو، کوئی گڈھا اور تالاب ہو، اور ایک دن میں 5 مرتبہ انسان اس میں غسل کرے هل يبقى من درنہ شیء، ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ کرام نے کہا قالوا لا يبقى من درنہ شیء، اے اللہ کے نبی جو اپنے گھر کی نہر میں، اپنے گھر کے سامنے گڈھے میں یا کسی بھی نہر میں ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرے لا يبقى من درنہ شیء، اس کے بدن پر کوئی بھی میل کچیل باقی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کذالک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، اگر کوئی 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا تو جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے کی وجہ سے انسان کے بدن کے اوپر میل کچیل باقی نہ رہے گا، اسی طریقے سے اگر 5 وقت کی نماز کوئی پڑھے گا یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تبارک و تعالی ان 5 وقت کی نمازوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور سنیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد یتوضا فیحسن الوضوء ثم یقول اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ يدخل من ایها شاء، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو بھی آدمی وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے، اچھی طرح سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق جو بندہ وضو کرے، پھر وضو کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، ایسے خوش نصیب بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اعلان کروائے گا اے وہ میرے بندے جو نماز کی پابندی کیا کرتا تھا، وضو کیا کرتا تھا، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا۔ میرے بھائیو وقت میرا ختم ہوا، باتیں بہت ساری تھی بچ گئیں، مگر پھر بھی آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ کی عبادت کر کر کے، خاص طور سے نماز پڑھ کر کے، یہ نماز اسلام کی بنیاد ہے، اگر نماز نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، اور یہ بات سن لیں، ہر گھر کا ذمہ دار سن لے، صرف اپنے آپ کو نمازی بنا لینا کمال نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو بھی آپ نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ اور سنیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار سن لو، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جو باپ فجر کی اذان سن کر کے اپنے آپ کو مسجد میں لے جا رہا ہے، جو باپ پابندی سے نماز پڑھتا ہے، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتا، وہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں باعزت بری نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں، پھر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کامیاب کرے گا۔ نماز پڑھیں گے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز پڑھنے والوں کو حرام کاموں سے، منکر کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے یہ نماز روکا کرتی ہے۔ آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے، دیگر خیر کی چیزیں اور دیگر عبادتیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کی اور ہماری زندگی میں آنے لگیں گی۔ آخری حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم کے بارے میں فرمایا تھا اتقوا النار ولو بشق ثمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار، اے لوگو تم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو، جہنم سے بچا لو، ولو بشق ثمرہ، اگر اللہ نے تمہیں بہت کچھ نہیں دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہت کچھ نہیں دے رکھا ہے، ولو بشق ثمرہ، ایک کھجور لے لو، کھجور کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یہ مثال دے رہے ہیں، معمولی چیز بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اگر کسی کے پاس آدھی کھجور بھی نہ ہو، کسی کو آدھا کھجور میسر نہ ہو، فبکلمۃ طیبہ، ایک اچھی اور بہترین کلمہ کہہ کر کے، اچھی گفتگو کر کے، بہترین لب و لہجے میں بہترین باتوں کو بیان کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی اسی لیے آئے تھے کہ پوری انسانیت کو آپ ہدایت کے راستے پر لے جائیں، سب کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ آپ کی فکر کو اللہ نے محسوس کیا تھا اور کہا تھا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ کے اوپر اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی، دنیا کی زندگی کماؤ، دنیا کی زندگی بناؤ، عیش و عشرت کے ساتھ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر اللہ رب العالمین کو نہ بھولو، اللہ کو راضی کرتے رہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہو۔ اللہ تواب ہے، اللہ غفار ہے، اللہ رب العالمین توبے کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کی خطاؤں کو تو معاف فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، مولا تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما لینا۔ اللہ رب العالمین سے آئے ہم دعا کریں، آج بارش کی ضرورت ہے اس لیے اللہ سے دعا کریں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کریں۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ اے اللہ رب العالمین ہم خطا کار ہیں، ہم گناہگار ہیں، مگر مولا تو غفار ہے، اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہم اپنی خطاؤں کو مانتے ہوئے ہم تیرے سامنے تجھ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ مولا کریم تو بارش کو نازل فرما دے، الہ العالمین تو رحمت کی بارش کو نازل فرما دے، الہ العالمین فصلیں سوکھنے کے در پہ ہیں، جانور پریشان ہیں، ہر آدمی پانی پانی چیخ رہا ہے، مولا کریم تو رحمت کی بارش کو نازل فرما۔ اے اللہ تو نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اے اللہ تو نے کہا ہے، تیرا یہ وعدہ ہے کہ اگر استغفار کرو گے تو ہم بارش نازل فرمائیں گے۔ مولا ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے تیرے در پہ حاضر ہیں، اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہیں، پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ تو رحمت کی بارش کو نازل فرما، اے اللہ تو بارش کو نازل فرما، اے اللہ اگر تیری رحمت کی بارش نہ ہوئی تو تیرے بندوں کی زندگی مشکل میں پڑ جائے گی، تیری مخلوق بندوں کے علاوہ، ان انسانوں کے علاوہ تیری دیگر مخلوق بھی پریشانی کے عالم میں پھنس جائیں گے، اس لیے مولا تو ہم پر رحم فرما۔ یقیناً ہم خطا کار ہیں، یقیناً ہم گنہگار ہیں، مگر مولا ہمیشہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، اے اللہ تو رحمت کی بارش کو نازل فرما، اے اللہ تو رحمت کی بارش کو نازل فرما۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل، اللہم اسق عبادک اللہم اسق عبادک اللہم اسق عبادک اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔